پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب بات ہو رہی تھی کہ چینی مافیاز اور بالخصوص پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام آتا ہے، اس میں بڑا نام جو ہے جہانگیر ترین کے حوالے سے انگلی اٹھتی ہیں کہ جی چینی مافیا میں بڑا نام جو ہے جہانگیر ترین کا ہے، اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی وجہ سے چینی جو ہے آج 100 سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ رانا صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ زرداری صاحب کی بھی، ان کے لوگوں کی بھی، اس طرح نواز شریف صاحب، ان کے ہم نوا بہت سارے لوگ ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں، اگر پی ٹی آئی والوں نے چینی مہنگی کر دی، وہ مافیا سے تعلق ہے، آپ لوگوں کے پاس جو شوگر ملیں، اپنی شوگر ملیں ہیں نون لیگ والوں کے پاس، پیپلز پارٹی والوں کے پاس، تو آپ لوگ 55 روپے بیچ لیتے ہیں۔ سر آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ کی شوگر ملیں ہیں نا، آپ 55 روپے بیچ لیتے، عوام تو آپ سب آپ کے پاس دوڑے دوڑے آتے، آپ نے بھی 102 ہی روپے بیچی۔ اس کا مطلب ہے کہ مل کے کام ہو رہا ہے، مل کے کھا رہے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں اس پر ایک بات ہوئی، جہانگیر ترین صاحب جتنے شوگر مل یہ اوپن ہوئی تھی لسٹ، اس میں سب کو سبسڈی دی گئی۔ جہانگیر ترین کو 4 ارب کی دی، کسی کو 3 ارب کی، کسی کو 5 ارب کی، اس میں مونس الہی بھی ہے، بہت سارے دوست ہیں۔ ہمارا موقف یہ رہا کہ جی اس میں کہا کہ جی زرداری صاحب کا بھی شوگر میل ہے، ان کو بھی سبسڈی دی۔ ہم نے کہا جی کیوں دی؟ ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی، آپ نے کیوں سبسڈی دی؟ انہوں نے کیوں لی جناب؟ نہیں جناب، بات یہ ہے کہ انہوں نے دی کیوں؟ ہاتھ آپ نے دھو لیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب چوری کر رہا ہے تو آپ کہیں گے جی ہم بھی کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ چوری ہم نے نہیں کی نا سر، دیکھیں نہیں کی نا۔ پیسہ کس کے پاس آیا؟ آپ سن تو لیجئے، جب آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ سچے آدمی ہیں، آپ نے سبسڈی دی کیوں؟ چاہے وہ زرداری صاحب ہے یا وہ کوئی نواز شریف صاحب ہے۔ کیوں سبسڈی لیتا ہے سر؟ اومنی گروپ کیوں لیتا ہے؟ سر ہم تو غلط تھے تو یہ اقتدار میں آئے نا، یہ تو گروپ کو تو آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ دیتا رہا۔ سر میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اچھے آدمی ہیں تو یہ اچھائی ثابت کرے نا، یہ تو الٹے وہی روش قائم رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو وہی سبسڈی دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جس طرح آپ 13 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وفاق میں، اس طرح نون لیگ نے 3 4 باریاں لے لی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو 2.5 سال ہوئے ہمیں، ہمیں بھی تو اتنا اثر گزارنے دیں، اس کے بعد احتساب کیجئے گا، پوچھے گا ہم نے کیا کیا۔ نہیں سر، ہم تو اپنے احتساب کی بات کر رہے ہیں کہ آپ جب کہہ رہے تھے تو احتساب کا عمل کب شروع کریں گے آپ احتساب کا عمل جو دیکھیے جناب والا، سارے لوگ نون لیگ، پیپلز پارٹی فلاں یہ غلط ہیں، آپ کے پاس بہت اچھے لوگ ہیں، جناب جہانگیر ترین، خسرو بختیار، زلفی بخاری، آپ کا وزیر خزانہ بھی آپ کا تھا پہلے ڈاکٹر حفیظ، اس وقت تو بہت اچھا آدمی تھا۔ سر میں کہہ تو رہا ہوں، اب پھر وہی میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھے اور خراب؟ جناب ہم خراب ہیں تو یہ وہاں گئے ہیں نا، تو ان کے اوپر بھی تو چارجز ہیں، ان کے اوپر بھی تو ان کی جو کیسز ہیں، فردوس عاشق اوان ہے۔ سر آپ سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ سر آپ سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو کہہ کہ رہا ہوں آپ نے حلیم عادل شیخ کے بھائی کے فارم ہاؤس پر، ان کے رشتہ داروں کے فارم ہاؤس کو گرا دیا آپ لوگوں نے، حالانکہ 2 اسٹے آرڈر عدالت سے اس کے پاس موجود تھے، تو آپ بھی تو یہ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جنہوں نے آدھے کراچی پہ قبضہ کر لیا، آپ نے صرف اس لیے کہ ان کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے۔ آپ حلیم عادل شیخ کی بات کرتے ہیں، اس کی زمین ناکلاس تھی، 30 سالہ لیز پہ تھی، زرعی زمین تھی، اس کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے جی، نہیں ہونی چاہیے، ان کو سر کمرشل اسٹے آرڈر تھا، آپ نے توہین عدالت کی ہے، وہ بعد میں انہوں دکھاتے وہ اسٹے آرڈر، اس کے اوپر دیکھیں کارروائی قانونی طریقے سے انہوں نے پہلے اسٹے آرڈر جو لیا گیا وہ کارروائی سے پہلے لیا، دوسرا اسٹے آرڈر اسی دن لیا جس دن کارروائی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے آپ لوگ۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ صرف پی ٹی آئی کی دشمنی میں، بغض میں آپ نے کارروائی کی۔ دشمنی نہیں کرتے، دیکھیں اس پہ اگر کہیں پر پیپلز پارٹی کے کسی شخص نے قبضہ کیا ہے، چوری کی ہے، کوئی چیز کام کی ہے، تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ آپ کے انڈر میں کون کارروائی کرے گا؟ نیب ہمارے انڈر میں نہیں ہے سر، نیب نہیں ہے، پولیس تو ہے۔ نہیں، تمام ادارے، پولیس کیا، ایس بی سی کس کے انڈر میں؟ جناب ایس بی سی بھی کارروائی کر رہی ہے، کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے آپ کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو نہیں سکتی۔ سوسائٹیاں انہوں نے توڑ دی کہ جی اگر وہاں نون لیگ کے ساتھ ہوا تو آپ نے کیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ سیاست ہر پارٹی کی الگ ہے، جمہوریت کی بحالی، ہمارا جو اتحاد ہے جمہوریت کی بحالی، اور یہ اتحاد اس وقت تک رہے گا جب تک جمہوریت بحال نہیں ہوگی۔ آپ کے اپنے جو لوگ ہیں جن اتحاد میں آپ شامل ہیں، پی ڈی ایم میں ریاض خان صاحب کراچی کے جو کرتا دھرتا ہیں، قاری عثمان صاحب، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ان کا تعلق، انہوں نے بھی یہ کہا، بڑا آج بیان دیا انہوں نے، کراچی میں مسائلستان بن چکا، صرف صوبائی حکومت نے شہر کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ اچھا پہلے تو میں آپ کی چینی پہ بات کروں گا۔ آپ نے کہا سب کی شوگر ملے ہیں، بالکل ہے،
تو سر آپ سستی بیچ لیتے نا، ان کو مہنگی بیچتے دیتے. اب سن لیجئے نا آپ نے اگر وہ 102 بیچتے ہیں تو آپ نے 102 روپے بیچنا شروع کر دی. آپ سن لینا جی. اور ایک اور بات ریکارڈ میں صرف کریکشن کے لیے کہ حضور آپ کی جب گورنمنٹ آئی تھی 2013 میں تو آپ کی گورنمنٹ میں بھی ایک بار چینی 120 روپے تک پہنچ گئی تھی. دیکھیں مجھے اس کا نہ علم ہے نہ ایسا ہوا. کیوں علم ہوگا سر؟ آپ نے پیسے کمائے، عوام کو پتا ہوتا ہے نا کتنے پیسے جیب سے کتنے نکلے. پھر اس کے بعد 50-52 پہ بھی آ گئی تھی. سنیں میرے یہی چلی ہے، اس سے آگے نہیں چلی. تو وہ واپس پیسے دے دیا عوام کو آپ نے لوٹا تھا. 55 سے اوپر نہیں گئی ایسے نہیں سر شروع میں نہیں گئی نا، پہلے سال میں گئی تھی. 55 سے اوپر گئی نہیں کبھی. میں بتا دوں اب گورنمنٹ نے کیا کیا، اس گورنمنٹ نے جو میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے چینی سب سے لی، لینے کے بعد انہوں نے جمع کی، جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایکسپورٹ کر دی، اور ایکسپورٹ کا کوئی وہ نہیں، وہ چوری راستے سے کہیں رکھ دی گئی یا افغانستان بھیج دی گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کام بالکل اسی طرح ہوا ہے جیسا پیپلز پارٹی نے گندم خریدی، جمع کر لی، چوہے کھا گئے، خراب ہو گئی، لیکن عوام کو نہیں دی. پوری بات سن لینا. اس میں فلور ملو یا گنے کی جو شوگر مل کے جو بھی مالکان تھے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. گورنمنٹ ہمیشہ جیسے شوگر مل کے مالکان نے قصور نہیں رہنا صاحب، یہ اس پہ آپ بھی متفق اس بات پہ. سنیں جی، گورنمنٹ پہلے گندم خریدتی ہے، جمع کرتی ہے، کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی، اس کے بعد وہ اس کو پھر بیچتی ہے، سب صوبوں کو تقسیم کرتی ہے. انہوں نے جو چینی صوبوں کو تقسیم کرنی تھی یا عوام میں دینی تھی، انہوں نے اس چینی کو چھپایا اور انہیں مہنگے ریٹ پر واپس لے کے آئے. کیا آپ کو نہیں علم؟ اس میں کسی شوگر مل کا قصور نہیں، اس میں قصور ان کا ہے جنہوں نے شوگر مافیا کو تو انہوں نے تو چیز چھٹی دے دی. نہیں چھٹی نہیں. اب آپ سن لینا، آپ سن تو لینا. جہانگیر ترین صاحب کی سب سے زیادہ ہے، وہ ان کے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ مافیاز کی حمایت کر رہے ہیں. مافیا نہیں، پھر آپ ادھر ہی آ گئے نا. آپ مجھ سے ایک چیز خریدتے ہیں اور جمع کر دیتے ہیں، عوام کو نہیں دیتے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے تو مجھ سے اسی ریٹ پہ لیا. آپ نے مجھ سے 100 روپے ریٹ پہ تو نہیں لی تھی. آپ نے تو مجھ سے آپ نے مجھ سے 100 روپے نہیں لی. اگر ایسا ہوتا تو شوگر مافیا اربوں روپیہ نہیں کما سکتی تھی اگر پرانے ریٹ پہ دیا ہوتا. شوگر مافیا نے کمایا، جس میں جہانگیر ترین کا نام ہے. ہمارا نام کیوں نہیں آیا؟ ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ نیب نے تو ہمیں اس بات پہ بھی بلا لیا. آپ کو کھانسی کیوں ہوئی؟ نیب نے تو ہمیں اس بات پہ بھی بلا لیا کہ آپ نے آج لمبے کپڑے کیسے پہنے، 6 میٹر کے بجائے 7 میٹر کے. اگر نیب تو ہمیں اس بات پہ بھی بلاتی ہے کہ آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں، آپ تو اس بات پہ بھی بلاتی ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی چینی سستی کریں. دشمنی کی بات ہو رہی ہے، بغض مافیا کی بات چل رہی ہے، تو میں چاہوں گا پیپلز پارٹی کے ظاہر سینئر رہنما موجود ہیں رانا گلزار طاہر صاحب. سر آپ نے کراچی میں ایک نیا ضلع کیواڑی بنانے کی منظوری بھی دی ہے. کراچی میں آپ نے 6-7 اضلاع بنانے کی، اس سے بھی زیادہ بنانا چاہتے ہیں کراچی میں. آپ کو علم ہوگا کہ لاہور میں کوئی ضلع نہیں ہے، ایک ہی شہر ہے وہ. کراچی میں کیوں ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو 7-7 8-8 ضلع بنانے کی، اور ان جگہوں کو ضلع کا درجہ دے رہے ہیں آپ جہاں پیپلز پارٹی کو تھوڑا بہت ووٹ مل جاتا ہے؟ دیکھیے، ضلع بنانے کے لیے اس لیے انتظامی معاملات ہیں. یہ اب ظاہر ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ بہت بڑا تھا، 65 یونین کونسلیں تھیں، اور ایک سمجھ لیں کیماڑی اور کہاں آپ کا معمار بہت بڑا ضلع تھا اور بڑا ٹائم لگتا تھا. لاہور میں ایک ضلع بھی نہیں ہے سر. دیکھیں وہ ان کا مسئلہ ہے، اور ہم نے پاکستان سے باہر ہے سر. وہ ہم نے دیکھ کورنگی آپ دیکھ سکتے ہیں، کورنگی میں ٹوٹل آبادی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کورنگی بھی ضلع ہم نے بنایا، ملیر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. آپ کو میں بتاؤں کیماڑی جو ضلع بنایا وہ اسی لیے بنایا ہے کہ ایک بڑا ضلع ہے، اور چھوٹا ہو جائے گا تو جو عوامی نمائندے ہیں ان کی دستراز ہوگی. تو اس انتظامی بنیاد پر انتظامی بنیادوں بنا رہے ہیں آپ، تو اس کا مطلب آپ سے چل نہیں رہا شہر، اس لیے نہیں ایسی بات نہیں ہوتی سر. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. لاہور والوں سے پورا ایک لاہور صرف رکھا ہوا ہے. آبادی بڑھ جاتی ہے تو اس کو دیکھیے. اچھا آبادی بڑھ جائے تو ضلع بنائے جاتے ہیں، نئے صوبے بنائے جاتے ہیں. صوبے بھی بننے چاہیے. کیوں نہیں بنانے دے رہے کراچی کو؟ نہیں ہم نے تو نہیں کہا سر. یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا نئے صوبے کا، آپ نے فوراً کہا کہ جی یہ سندھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو. آپ نے کہا جی ایم کیو ایم کی بات، آپ بھی چاہتے ہیں جی مرسو مرسو کراچی نہ ڈیسو. سر جن کا کراچی ہے، جن کو ووٹ ملتا ہے، دے دیں انہیں. مجھے بتائیے نا ایم کیو ایم نے اپنے دور میں کون سا ضلع بنایا، کون سی یونین کونسل بنائی؟ دیکھیں اس میں اکیلی پیپلز پارٹی نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے، اور جو متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے سر سب آپس میں بیٹھیں گے. بلانا چاہیے نا، گورنمنٹ آپ کی ہے. بالکل بیٹھنا چاہیے. گورنمنٹ وفاق میں آپ کا خان صاحب بھی ہیں،
नून लीग भी है, सबको ऑन बोर्ड रखना चाहिए। तो एमक्यूएम आवाम के लिए काम करे ना भाई। एमक्यूएम यहाँ इतने एमक्यूएम ने जिले क्यों नहीं बनाए? एमक्यूएम के पास इतनी एमक्यूएम को ताकत मालूम थी, है कि तो उसे अजला जिले बनाने क्यों नहीं से बनाए? कराची की तरक्की नहीं होगी। सर कराची की तरक्की क्या लोगों को बे और मददगार करने से होगी? ऐसा नहीं होता। आज जो ये आप बात कर रहे हैं कब्जे की, शहर का बेड़ा गर्क किन्होंने किया? सानिया कारसाज, बल्दिया फैक्ट्री, लातादाद सानियात कराची में पेश आए हैं। आपकी हुकूमत है, पुलिस आपके अंडर में, आप एक आदमी नहीं पकड़ सके सर। जब एफआईआर अदालतों का काम नहीं है सर, कानून नाफिज करने वाले इदारों का है जो आपके अंडर में एफआईआर कट चुकी है। इन तमाम मसाइल का हल क्या है? तमाम मसाइल का हल एक ही है कि अवामी नुमाइंदे जिस दिन आएंगे, सिलेक्शन ख़त्म होगी, सही इलेक्शन होंगे, आप देखिएगा कि अवामी नुमाइंदे काम करेंगे। जब सिलेक्शन होती है, मुझे मालूम है कि मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगा आइंदा भी। मैं बहस के विचार में जा रहा हूं, सिर्फ हल आपने पेश कर दिया कि जी जब तक अवामी वोट आपके बगौर अवामी लोग नहीं आएंगे जी। ये आज का हमारा प्रोग्राम तराना गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रियाज अहमद साहब बहुत शुक्रिया। राज खान साहब आपका भी नून लीग से ताल्लुक है, आपका भी, आपने कोशिश की आज के प्रोग्राम में भी हकाइक सामने रखें और उनके जवाब अवामी नुमाइंदे दें। दोनों के जवाब से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं, आपकी आरा का रहेगा हमें इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्व को दी इजाजत। मौलाना की बात।